میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم مکہ مکرمہ میں دوسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ کے 13 سالہ دور کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 3 سال وحی کے نازل ہونے سے لے کر ابتدائی 3 سال یہ خاموش تبلیغ کا دور رہا۔ چوتھے سے 6 سال یہ دوسرا دور ہے جس میں دعوت کھل کر سامنے آ گئی اور جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا دور جو چوتھے سال کے شروع سے لے کر 6 سال کے اختتام تک۔ تیسرا دور 7ویں سال کے شروع سے لے کر 10ویں سال تک، اور چوتھا دور 11ویں سال کے شروع سے لے کر ہجرت تک۔ 13ویں سال کے بعد کچھ مہینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ یہ جملہ 13 سال اور کچھ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ان پر گفتگو چل رہی ہے کہ اس دور کے نزولی ترتیب کے اعتبار سے سوروں میں کیا مفاہیم اور کیا مضامین بیان کیے گئے۔ مکہ مکرمہ کی صورتحال کیا تھی، کفار مشرکین مکہ کا رویہ کیا تھا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ چوتھا سال شروع ہوا، 3 سال کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ تقریباً 120 سے 30 افراد خاموش تبلیغ کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہو، اور تقریباً ہم نے 24 سوروں کو اس دور میں لیا، ان کی اس وضاحت کے ساتھ کہ ان 24 سوروں میں کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مکے کے مشرکین میں اور ایمان لانے والوں کے بیچ میں کوئی تنازع ہوا ہے، کوئی جھڑپ ہوئی ہے، کوئی بات چیت میں تکرار ہوئی ہے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا ہے۔ البتہ لوگ اپنی جگہ پر تھوڑا پریشانیوں میں ہے کہ ان کے گھر والے 1 یا 2 فرد، ان کی زندگیاں ایک دم خاموشی سناٹا چھا گیا ہے۔ اب وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ پرانی دلچسپیوں میں حصہ نہیں لیتے، پرانے مشغلوں میں اب ان کو دلچسپی نہیں رہی۔ اب گھر والے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نوجوان کو، یہ کیفیت یہ ہے۔ اور ان 130 کے قریب افراد میں سے بڑی مشکل سے 10 یا 15 ایسے ہوں گے جو کنیز اور غلام ہیں، حضرت بلال، حضرت ذوالنیرہ، یا پھر بہت ہی کسی کے تحت دبے ہوئے موالی ہیں، حضرت قباب بن ارط، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ۔ البتہ 115 اور 20 کے درمیان یہ صحابہ وہ ہیں جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، عمر 20 اور 30 سال کے درمیان۔ میں بار بار دہراتے رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ایک موقع اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ اب وہاں ٹھہر کر انسان کو غور کرنا ہے، اب مجھے 2 میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ جو میں نے اب قرآن اور سیرت کو سن کر جو سمجھ میں آیا ہے وہ راستہ، یا پھر پرانی زندگی کی وہی ڈگر، وہی راستہ، اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہی اختیار کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو آئیے چوتھے سال کے واقعات شروع کرتے ہیں سلسلہ، اور چوتھے سال کے شروع میں نے سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات دی، صرف 7 آیات۔ آج کے دور کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو جو انگریزی میڈیم کی تعلیم یافتہ ہے، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر ان کو دین کے نام پر کوئی چیز پڑھائی نہیں جاتی، وہ اپنے اپنے پروفیشن کے سبجیکٹس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر سیرت سے اور اسلام سے ان کی دوری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے ایک خاص ترتیب میں نے سوروں کی بنائی ہے، صرف سمجھنے کے لیے ایک سبق کے طور کے اوپر۔ اس کو ہم چوتھے سال کے شروع میں لے رہے ہیں۔ اب اس کے لیے تھوڑی سی میں اور وضاحتیں کروں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ اللہ اس سورہ میں فرما رہا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے رہ جائیے، خبردار کیجیے۔ اگر یہ دوسری تیسری وہی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ سیدھا پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پوری قوم کو جمع کرتے، پیغام دے دیتے، جبکہ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ شروع کے 3 سال خاموش تبلیغ رہی،
دیکھیے اٹھنے کا کیا مطلب ہے. ایک اٹھنا تو سورہ المزمل میں بیان کیا گیا, قم اللیل الا قلیلا, قم کھڑے رہیے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, قم فانذر, ڈرائیے, خبردار کیجئے لوگوں کو, جھنجھوڑیے. اب یہاں سے اصل دعوت میدان میں آ رہی ہے. اب تک خاموش تبلیغ ہوئی, جس کا نتیجہ مل گیا, 120-30 افراد مل گئے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو 7 آیتیں سورہ مدثر کی اس میں فرما رہا ہے اپنے رب کو بڑا کیجئے. کیا رب بڑا نہیں ہے؟ ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر, تو واقعی اللہ بڑا ہے؟ کہاں بڑا ہے؟ خود اللہ اپنے گھر میں بڑا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے گھر میں لوگوں نے 360 بتوں کو لا کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو وہاں لا کر رکھا تھا, اور اپنی تمام آرزویں, تمنائیں, خواہشات, دعائیں, درخواستیں سب ان کے سامنے پیش کرتے تھے. اللہ کو تو ایک طریقے سے انہوں نے ریٹائرمنٹ دے کر بٹھا دیا تھا. بس کائنات بنانے والا وہ ہے. جب بھی مشرکین سے قرآن مجید سوال کرتا ہے, ان سے پوچھئے یہ زمین آسمان کس نے بنائے, یا آسمان سے بارش کون برساتا ہے, زمین سے اناج و غلہ ترکاریاں کون اگاتا ہے, ان کا جواب ہوگا للہ, اللہ ہی کرے گا, صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ ثیابک فطہر, اور دعوت دینے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کپڑے پاک صاف رکھیں, جسم پاک ہو, جگہ پاک ہو, رہن سہن پاک ہو, دماغ خیالات پاک ہوں, دل میں آرزویں, تمنائیں, خواہشیں پاک ہوں. یہ پاکی مکمل طور پر چاہیے. صرف کپڑے لوگوں کو دکھانے کے لیے نئے کپڑے پہن لیے, خوشبو لگا لیے, اور اندر سے باطن سڑا ہوا ہے تو پھر فائدہ نہیں. گندے خیالات دماغ و ذہن و دل کے اندر ہو تو پھر فائدہ نہیں. گندگی سے دور رہیں. ولا تمنن تستکثر, اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس لیے نہیں کہ بیڑ ڈالیں گے, اولا نکال لیں گے, چھوٹی چیز دیں گے, بڑی چیز لے لیں گے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور یہ کام اللہ کے راستے میں ایسا ہے جس پر صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. 7 آیتیں اتر گئی. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے قوم کو خطاب کیا, خطبہ دیا, اللہ کا پیغام پہنچا؟ نہیں. تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے سیرت سے سیکھا ہے, سیرت میں پڑھا ہے میں نے. آج کل ہمارے بہت سارے دیندار جب جوش میں آ جاتے ہیں, کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں, کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو کہیں جا کر دینداری کی محفل میں بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر جب کچھ بات سمجھ میں آتی ہے تو اپنے جوش میں وہ نکل کر غیروں کو دین سکھانے نکل جاتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کچھ اور مرتب فرمایا تھا. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اور یہ تو آج دنیا داری میں آپ کو نظر آتا ہے. جو لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جو ایئر ہوسٹس تعلیمات دیتی ہے پلین کے فلائٹ کے شروع ہونے سے پہلے, اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو سیٹ بیلٹ ہے پہلے آپ اپنا باندھ لیجئے, بعد میں دوسروں کی خدمت کیجئے. پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے, پھر اس کے بعد میں دوسرے. یہی چیز قرآن کہہ رہا ہے, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اب جب میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو پھر بچنے کے بعد میں کس کی مدد پہلے کروں گا؟ اگر میں بیچلر ہوں تو میرے ماں باپ, بہن بھائی میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. اگر میں شادی شدہ ہوں تو میرے بیوی بچے میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. آپ کے لیے بھی سبھی کا یہی حال ہے. تو اللہ فرما رہا اپنے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اے صفیہ میری پھوپھی, اے عباس میرے چچا, اے فاطمہ بنت محمد, دنیا میں مجھ سے جو چاہیے مانگ لو, شاید میں دے دوں. آخرت میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں صرف تمہارے اعمال بچا سکتے ہیں. یہ ہے میری دلیل. اب بتائیے, شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نہ فرمائی ہوتی تو پھر اور کون سا موقع ہے؟ وہ اس وقت جب کہ حضرت صفیہ ایمان لائی, حضرت عباس ایمان لائے, اور حضرت فاطمہ, وہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقدیر کرنے والی, انہیں تصدیق کرنے والی ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو اسلام نہیں پہنچا. 4 بیٹیاں, 2 بیٹے. بڑے بیٹے کا تو بچپن میں انتقال ہوا, ان تک اسلام کی بات نہیں پہنچائی. یقیناً پہنچائی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بات نبی کے گھر میں, اور وہ بھی حضرت خدیجہ جیسی ذہین خاتون, پاکباز خاتون, نبوت کے مزاج کو سمجھنے والی خاتون, وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائے. یہ میری پہلی دلیل. دوسرے نمبر پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر خطبے کے لیے نہیں گئے, بلکہ دوسرے نمبر پر چند دنوں کے بعد میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی کھانے کا بندوبست کرو, اور پھر خاندان کے لوگوں کو بلاؤ, بنو ہاشم, بنو عبد مناف, بنو عبد الشمس, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مامے, یہ تمام پھوپھیاں, چاچا تایا, یہ سارے لوگ
کھانے کی دعوت. مقررہ دن سارے لوگ جمع ہو گئے, خوب کھائے پیے. کھانے کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے, فرمانے لگے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب ایسے موقع پر آپ کا چچا جو بالکل پڑوس میں بازو کے گھر میں رہتا تھا, دیوار ایک ہی ہے, مشترکہ دیوار, اس کے کان میں کچھ نہ کچھ بھنک پڑتی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت وغیرہ. تو وہ سمجھ گیا, ایک اندازہ لگا لیا. اس نے کہا کہ بھتیجے اتنی اچھی دعوت کے بعد اب مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں, چلو پھر صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خاموش ہو گئے. لوگ چلے گئے. کچھ وقفہ, کچھ عرصہ گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے فرمایا, علی دعوت کا اہتمام کرو. حضرت علی نے پھر اہتمام کر دیا کھانے پینے کا. پھر تمام لوگ جمع ہو گئے. اب جب کھانا ختم ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب لوگوں کو بھی ذرا حیا شرم آئی ہوگی کہ بھائی 2 مرتبہ دعوتیں اڑا رہے ہیں, کھا چکے ہیں, دعوت دینے والے کی کچھ بات تو سن لینی چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے, اللہ کا پیغام مجھے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اس کام میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سناٹا چھا گیا, ہر کوئی حیران رہ گیا. یہ سارے بتوں کے ماننے والے ہیں. ان کو یہ جان کر تعجب ہو رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی مختصر ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہ اللہ کو جانتے ہیں. اپنا کام جب بھی شروع کرتے ہیں بسمک اللہم کہتے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں ہمارے اللہ کے نام سے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا جب کہ اور کوئی خدا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ جو 360 بت ہم نے بٹھا کے رکھے ان کا کیا ہوگا؟ تو ہر کوئی حیران رہ گیا, ششدر رہ گیا. چند منٹ تک تو کسی کی آواز ہی نہیں نکلی. اس موقع پر ایک بچکانی آواز آئی, 10 سال کے ہیں, گو کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں, آشوب چشم کے مرض میں ہوں, لیکن یہ کام میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ. پھر سوال دہرایا, اس کام میں کون میرا مددگار ہے؟ سارے چچا, پھوپھیاں, چاچیاں, یہ پورے رشتے دار خاموش ہیں. پھر حضرت علی کھڑے ہوئے کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں یہ کام, اس کام میں آپ کا مدد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بٹھایا, پھر سوال کیا, 3 مرتبہ سوال کیا. تینوں مرتبہ سارے خاندان والے خاموش رہے, صرف حضرت علی اٹھے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کام میں کروں, میں آپ کا مددگار ہوں. دعوت ختم ہوگی. دعوتیں تو آپ نے اور میں نے بہت کی ہیں. پیدائش کے لیے ہمارے والدین نے کی ہوگی, جب جوان ہو گئے شادی ہو گئی, کالج میں کامیابیاں ہوئیں, اسکول میں پاس ہو گئے, یونیورسٹی میں ڈگری مل گئی, دعوتیں بہت ساری ہوئیں. شادی ہو گئی, شادی کی پھر اینیورسری بہت ساری ہوئی. ابا امی بوڑھے ہو گئے, ان کی 25ویں اینیورسری, سلور جوبلی, گولڈن جوبلی, کیا کیا نہیں کیا ہم. چلیے ایک آدھ دعوت ہم بھی کر لے کے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. چلیے رمضان تو گزر گیا, دور دوری سے مسئلہ ہو گیا, بقرعید آ رہی ہے, عیدیں تو آتی ہیں نا, اور ضروری نہیں کوئی عید ہی آئے. عید تو اچھا ہے کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. اس موقع پہ بلا لیجیے, ذبح بھی ہوتا ہے, گوشت بھی رہتا ہے. تقسیم کرنے کے بجائے ان تمام لوگوں کو بلا لیجیے, غریبوں کا حصہ انہیں دیجیے, اپنا اور رشتہ داروں کے حصے میں بنائیے کھانا پینا اور سب کو دعوت دیجیے. اسلام کے لیے, اسلام کی تھوڑی سی ایک مختصر 10-15 منٹ کی تقریر تیار کیجیے, اسلام کا پیغام رکھ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بھی آپ چلیں گے, ایک دینی فریضہ بھی انجام ہو جائے گا, اللہ کی حجت بھی قائم ہو جائے گی کہ میں اپنے خاندان والوں تک بات پہنچائے سلیقے سے. تان تشنی نہیں اس کے اندر, لوگوں پر ٹانٹ نہیں ہوگی, تم یہ کر رہے ہو. اسلام کی دعوت پازیٹیو ہے. 360 بت بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بتوں پہ اعتراض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کا نام ہی نہیں لیا ہے, خداؤں کا نام ہی نہیں لیا ہے. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دعوت ہمیشہ مثبت انداز میں دی. دوسروں کو برا بھلا کہیں گے, ان کی برائیوں کو اجاگر کریں گے, اس کے کانوں پر ڈھکن پڑ جائیں گے, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. ایک دعوت کر کے دیکھتے ہیں نا ہم بھی. چلیے تیسرا اسٹیج اب آ رہا ہے, اور دوسرے اسٹیج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین. یہ قرآن سے ہے اور سیرت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی. اب دعوت کا تیسرا اسٹیج, پیغام پہنچانے کا تیسرا اسٹیج, تیسرا مرحلہ قرآن میں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. ڈنکے کی چوٹ پر جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے وہ پہنچا دی. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ المدثر کی آیت قم فانذر, کھڑے رہ جائیے, ڈرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح
صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی خطرہ، کوئی دشمن کی فوج، کوئی ڈاکہ وغیرہ پڑنے کا کچا اندیشہ ہو تو ایک آدمی پہاڑی پر چڑھ جاتا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا، اپنے آپ کو زخمی کر لیتا اور زور سے آواز لگاتا۔ یہ ہوتا تھا اس زمانے کا نیکڈ وارنر، اوریاں خبردار کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تو برقرار رکھا آواز دینے کا، یا صباح، صبح کا خطرہ، لیکن وہ جہالت کی رسمیں چھوڑ دی کہ کپڑے پھاڑ لیے، منہ نوچ لیا، یہ تمام چیزیں چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز ہر گھر تک پہنچا دی۔ اب یہ آواز سننے کے بعد میں صبح کا خطرہ، ہر آدمی خود دوڑا آیا یا پھر اپنے گھر کے کسی ذمہ دار کو بھیج دیا، بھائی جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھدار آدمی کو بھیجا، ذری دیر میں پوری قوم جمع ہو گئی۔ کانوں کو آواز بھلی دکھی، جانی پہچانی دکھی۔ دیکھیے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 44واں سال ہے۔ اب 18 سال کی عمر سے اگر آپ تجارت کرنا آپ نے شروع کیا ہوگا، 20 سال کی عمر سے شروع ہوگا، تو تقریباً آپ 23 سال سے تجارت کر کے مکے میں ایک اچھی پوزیشن بنا چکے اپنی۔ لوگوں کے نظروں میں آپ کا مقام ہے، وقار ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، آپ کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اور دنیا والے، عرب کی سرزمین والے آپ سے خوش ہیں۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں ان کی۔ تو یہ جانی پہچانی آواز، وہ ان کو دیکھ کر تو اور بڑی حیرانی ہوگی کہ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان جو شخص صادق اور امین مشہور ہے، آج اس نے ہم کو بلایا ہے۔ خطرہ ہے تو کیا خطرہ ہے؟ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، فرمایا لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ میں جس پہاڑی پہ کھڑا ہوں، تم تو ایک جانب، اب میں دونوں جانب اوپر کھڑے رہ کر ادھر آگے اور پیچھے دیکھ سکتا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ لوگوں نے کہا کہ مانیں گے، آپ کی بات کو مانا جائے گا، اس سے کہ آج تک آپ سے جھوٹ کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ یہ ہے معاملہ دین اور دنیا کا فرق۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب دنیا کی ایک بات کہہ کے تم سے تصدیق چاہتا ہے تو تم آنکھ بند کر اس کی بات کی تصدیق کرتے ہو۔ حالانکہ دشمن نہیں ہے وہاں پر، دشمن کی فوج نہیں ہے، لیکن تم میرا بندہ اگر کہہ رہا تو تم اس کو اتنا سچا سمجھتے ہو کہ اس کی بات مان رہے ہیں۔ اور وہی بندہ جب دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو، جھٹلانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا شروع کیا، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ تعلیمات ان کے آباء و اجداد کو صدیوں پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین حجاز پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ جتنے انبیاء آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ ہاں، بنی اسرائیل سے پہلے اگر اس علاقے میں کوئی آئے ہوں گے تو آئے ہوں گے، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد یہ دعا قبول فرمائی۔ البتہ بغیر دعا مانگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر، اور بلا مبالغہ اس سلسلے میں 20 پیغمبر نازل فرمائے، مبعوث فرمائے۔ اور اس پیغمبر کے سلسلے کی بنی اسرائیل کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح پیشین گوئیاں ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ختم ہوا ہے کہ دور سے ایک پتھر آیا، پیشانی کو لہو لہان کر دیا، زخمی ہو گیا۔ مارنے والا کوئی غیر نہیں تھا، دشمن نہیں تھا، اپنے خاندان کا فرد تھا، چچا تھا ابو لہب، اور ایک اس نے جملہ کہا، اللہ نے اس کے جملے کو نوٹ کر لیا۔ اس نے دور سے پکار کر کہا تبّن لک، تم نامراد ہو، ناکام ہو، لہٰذا جماعتنا، اس کام کے لیے اتنی صبح ہم کو جمع کریں کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب دینا پڑے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ مکے کی وہ دنیا کی عظیم الشان پاک باز ہستی نے پتھر کھایا، اپنی قوم کو دوزخ سے بچانے کے لیے پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔
ہر لمحے مصیبتیں آئیں گی، مشاکل آئیں گی، تکالیف ہوں گی، اپنوں سے، غیروں سے. یہ نہیں کہ غیر ہی ہم کو تکلیف پہنچائیں گے. اپنے آپ بتائیے نا، پتھر مارنے والا چچا ہے. یہ وہ چچا ہے جس نے آپ کی پیدائش کے موقع پر کنیز کو آزاد کر دیا تھا. تبلیغ کا یہ طریقہ یاد رکھیے. دین سمجھ میں آ جائے، پہلے اپنی اصلاح آہستہ آہستہ شروع کر دیں. یہ نہیں کہ پہلے میں مکمل طور پر متقی، پرہیزگار، ولی اللہ بن جاؤں، پھر گھر والوں کو، باہر والوں کو سمجھاؤں. نہیں، ہم کو اس وقت چومکھی جنگ لڑنی ہے. اس لیے کہ ہم جس دور میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے. میری امت پر ایک دور آئے گا کہ یہ لوگ دنیا کی نظروں میں بالکل کوئی قدر و منزلت نہیں رکھیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اقوام ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ کے رسول کیا اس وقت زمانے میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن سمندروں پر خش و خاشاک کی طرح ہوں گے، جھاگ کی طرح ہوں گے، وزن نہیں ہوگا تمہارا. اور آج دیکھ لیجئے 56 مسلمان ممالک ہیں، ہر قسم کی نعمتوں سے، صلاحیتوں سے، ریسورسز سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن دنیا میں ہماری بات مانی نہیں جاتی، سنا ہی نہیں جاتا، بلکہ دنیا ہم کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. تو پہلے اپنی اصلاح، ٹھیک اسی وقت پر سیم ٹائم اپنے گھر والوں کی. اب گھر میں تو ہم بند ہو کے بیٹھے نہیں ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، روز کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے باہر نکلتے ہیں، رشتہ داروں تک بھی پیغام پہنچائیں گے، غیروں تک بھی پیغام پہنچائیں گے، اپنوں تک بھی بات رکھی جائے گی. یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے. یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا. اس کام کو کیے بغیر اور اس ترتیب میں کیے بغیر، یہ ترتیب میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کی روشنی میں لی ہے. پہلے نمبر قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوسرا نمبر انذر عشیرتک الاقربین، تیسرا نمبر فاصدع بما تؤمر قم فانذر. یہ 3 اسٹیجز ہیں، اور ہم کو تینوں اسٹیجز میں ایک وقت میں کام کرنا، مسلسل لگاتار کام. میں اپنے نبی کے کوچے میں